بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں یہ رمضان المبارک اللہ کا بابرکت مہینہ، جس میں قرآن میں خداوند عالم نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ آیت جو آپ لوگوں نے ہر مقرر سے، ہر قرآن پڑھنے والے سے اور قرآن پڑھنے والوں نے قرآن سے سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزے رکھو، تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے، اور تم روزے رکھو کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی آیت کا ادامہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کس مہینے میں قرآن نازل ہوا؟ ماہ رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ قرآن نازل ہوا ہے ماہ رمضان کے مہینے میں۔ اس ماہ رمضان میں ہی لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو وہی قرآن کی آیت جو لکھی ہوئی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن کو نازل کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کو نازل کرنے کا فلسفہ یہ ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، یہ کس لیے نازل ہوا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن ہدایت انسانیت کے لیے آیا ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن پہ عمل کرنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن اصل میں آیا کس لیے ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کریں۔ آپ قرآن کو پڑھیں اور اس بات پہ آپ غور کریں کہ یہ قرآن آیا ھدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد اگلی میں آتا ہے من الھدی والفرقان، اور یہ کس لیے آیا ہے؟ یہ فرق کرتا ہے کس سے؟ حق اور باطل سے۔ یہ بتاتا ہے حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ اسی لیے ہم الحمدللہ جو شیعہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حق وہ ذات بابرکت مولا امیر المومنین بھی فرماتے ہیں، اور پاک رسول نے بھی فرمایا اگر کسی نے حق کو دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح جان نشین پیغمبر، جان نشین امیر المومنین اور جان نشین اہل بیت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو حق ہیں وہ ابھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ غیبت کبریٰ کے بعد جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ آئیں گے اور حق کے ساتھ آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے حق آ جائے گا اور باطل چلا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی عالم دین یا کسی حدیث روایت کی میں بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن پہ عمل کریں۔ الحمدللہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے تمنا اور خواہش بھی کرتے ہیں کہ قرآن سے متمسک ہو جائیں، اور خداوند عالم ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کیا بات ہے۔